جب رولنگ پلانٹ بہت اچھی فارم میں ہو تو شارٹ ٹرم پلانٹس لا محالہ آپ کے لیے فیوریبل ہو جاتے ہیں. زیادہ سوچا کرتے تھے، زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، زیادہ ڈپریس رہا کرتے تھے، دل بجھا رہتا تھا، چیزیں انجوائے نہیں کر پاتے تھے، وہ چیزیں بھی ریزالو ہو جائیں گے. جب زندگی میں کوئی مصیبت نہ ہو، جب زندگی میں کوئی ریزسٹنس نہ ہو تو آپ یقین مانیے آپ کا سفر آپ کی منزل کی طرف سپیڈ اپ ہو جاتا ہے. السلام علیکم سیٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مارچ کے دوسرے ہفتے کی خوشخبریاں، ایسٹرولوجیکل ریسرچز اور تمام وہ نعمتیں جو سیکنڈ ویک آف مارچ میں سیجیٹیرین نیچر کے لیے کھلیں گی، ان کی تشریح، ان کی ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں اس ولاگ میں پیش کروں گا. ایک بڑا ایونٹ ہے یہ، 2026 کا سیجیٹیرینز کے لیے سب سے بڑا ایونٹ ہے. تقریباً 5 مہینے ہو گئے آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ چل رہا تھا. اب 11 مارچ کو جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا. سبھی سٹارز کو اس کے ایڈوانٹیجز ملیں گے. کسی کو لک فیکٹر، کسی کو نالج انہانسمنٹ، کسی کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا، کسی کی ترقی کی سپیڈ انکریز کرے گی، کسی کے ریلیشن شپس سٹیبلائز ہوں گے، کسی کو اسپرچول بلیوز میں اضافہ ہوگا، کسی کی ٹریولنگ لائن کھلے گی. بٹ سیجیٹیرین، یو آر دا اونلی اسٹار جسے یکمشت وہ سارے ہی فائدے ملیں گے جو ہر انڈیویجول اسٹار کو تھوڑے تھوڑے ملیں گے. آپ کو وہ سارے ملیں گے، آپ کا وہ رولنگ پلانٹ ہے. جوپیٹر کے 11 مارچ کو ڈائریکٹ ہونے سے جو جرنل یا انڈیویجول سیجیٹیرین ایڈوانٹیجز ہیں، ان میں سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی نیچرل اسکلز ری اسٹرینتھ ہوگی، ری پالش ہوگی، ری بورن ہوگی. پچھلے 5 مہینوں میں ناکامیوں کی وجہ سے، غلط انویسٹمنٹس کی وجہ سے، مائنڈ پریشرز کی وجہ سے، بیڈ پیچز کی وجہ سے، جن صلاحیتوں کو یا تو آپ استعمال نہیں کر پائے یا استعمال تو کیا لیکن ان پلاننگز نے یا ان نیچرل اسکلز کی یوزیجز نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اب 11 مارچ کے بعد نہ صرف وہ صلاحیتیں نئی اسٹرینتھ ارن کریں گی بلکہ ریوارڈز بھی فار شور ملیں گے. دوسرا فائدہ، جوپیٹر از ریپریزنٹیو آف یور لک فیکٹر. مطلب جتنے کی آپ محنت کریں گے اتنا تو رول ہی ہے کہ ملے گا. 2+2 تو 4 ہی ہوتے ہیں، لیکن 2+2 22 جتنا رزلٹ 11 مارچ کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے. دس از یور لکی فیکٹر. ایک اور فائدہ ہے، جب رولنگ پلانٹ بہت اچھی فارم میں ہو تو شارٹ ٹرم پلانٹس لا محالہ آپ کے لیے فیوریبل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ مارس کا پراپرٹی سائیڈ میں آپ کو فیور کرنا، مرکری کا تعلیمی سائیڈ پر آپ کو فیور کرنا، وینس کا محبت کی سائیڈ میں آپ کو فیور کرنا، سورج کا ڈیسیجن میکنگ کی سائیڈ پر آپ کو فیور کرنا، لیڈرشپ کی طرف فیور کرنا، یہ بھی میسر آنا شروع کر دے گا. جوپیٹر آپ کے لیے جو یقینی فائدے 2026 صرف 2026 میں پیدا کرے گا، میں نے ریسرچ بیسڈ کچھ پوائنٹس بنائے ہیں. ان سب پوائنٹس کو آپ کے سامنے تفصیل دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پوائنٹس صرف آپ کے 2026 سے متعلق ہیں. ادروائز جو پوائنٹس میں نے بیان کیے، آپ کی نیچرل اسکلز، پالشنگ، شارٹ ٹرم پلانٹس کا آپ کی فیور میں ہونا، آپ کا لکی ہونا، یہ پرماننٹ ہوتا ہے. یہ جب بھی جوپیٹر اچھی فارم میں ہوگا یہ ملیں گے. لیکن 2026 میں جتنے بھی سینیریوز پلانٹری فیورز کے مختلف اینگل سے ملیں گے تو وہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ کی پارٹنرشپس یا آپ کے جوائنٹ وینچرز یا آپ کی کمبائن ایفرٹس آپ کو فائدہ دیں گی. کمبائن سٹڈیز ہوں، کمبائن ٹریڈنگ ہو، کمبائن بزنس ہو، یا پھر ادروائز کوئی بھی ایسی چیز جس میں 2 4 10 20 لوگ مل کر کام کریں گے، وہ فائدے میں جائیں گے. اور اگر ان میں جوپیٹر ان میں سیجیٹیرین لیڈنگ رول پر ہوئے تو وہ اور زیادہ اچھا لاہے عمل اور اچھا پلان آف ایکشن بناتے ہوئے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا فائدہ،
تمام وہ کلیمز لائک انشورنس کلیمز، لائک ویزا پرابلمز، لائک کسی سے حق لینے والا کلیم، یا کسی نے آپ سے مس کمٹمنٹ کر دیا اینڈ اس سے آپ کو اپنے ایسیٹس یا اپنے فنڈز واپس کلیم کرنے ہیں، یہ سب کلیم ریزالو ہو جائیں گے. آپ کو قرضے سے نکلنے میں مدد ملے گی، انویسٹمنٹ میں سے پروفٹ کے ساتھ نکلنے میں مدد ملے گی، نئی انویسٹمنٹس کرنے میں مدد ملے گی، اینڈ بزنس پارٹنرشپ کی خبر تو میں نے پہلے ہی سنا دی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تمام وہ ریزسٹنسز جو آپ کے ارادوں کی کمی کی وجہ سے یا کسی کام کو کرنے میں جو ابتدائی پینز آتی ہیں، اس پین کو نہ سہ پانے کی وجہ سے آپ وہ کام پورے نہیں کیا کرتے تھے یا بیچ میں چھوڑ دیا کرتے تھے، یا دوہری سوچ آپ کو کسی کام کو پورا کرنے نہیں دیتی تھی، فنش لائن پر نہیں جانے دیتی تھی، اب وہ بھی ریزالو ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے یو آر مور کریجیس، زیادہ ہمت والے. چوتھا فائدہ، ٹیکس میٹرز یا دیگر جتنے بھی قانونی ایشوز ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کا آپ کے خلاف شکایت کرنا، آپ کے خلاف سازش کرنا، آپ پر تہمت لگانا، گورنمنٹ کی پالیسیز کا آپ کی مخالفت میں ہونا، آرگنائزیشنز کی پالیسیز کا آپ کی مخالفت میں ہونا، آپ کے ورکنگ آورز کا آرگنائزیشن کے ورکنگ آور سے میچ نہ کرنا، یہ بھی سیٹل ہو جائے گا اینڈ یو ول بی اسموتھ ود دا پیس آف مائنڈ انشاءاللہ. اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل باؤنڈنگز بڑھیں گی. یو آر مور لونگ، یو آر مور کیئرنگ، یو آر مور سیکریفائزنگ، یو آر مور سنسیئر. سو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی لو ون کے لیے اسٹرانگ سول باؤنڈنگ پروڈیوس کرتی ہے. اس کے بعد رشتہ داری کے مسائل ریزالو ہوتے ہیں، ناٹ اونلی ان دا ریلیشن شپس بٹ ادروائز بھی وینڈرز کے ساتھ، سپلائرز کے ساتھ، سیلز پرسنالٹیز کے ساتھ، سیلز ایجنٹس کے ساتھ، باسز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، یہاں سبھی جگہ آپ کی باؤنڈنگ اسٹرانگ ہو جائے گی. اس کا چھٹا فائدہ، آپ کی جو فزیکل ٹرانسفارمیشنز ہیں، آپ بیڈ لائف اسٹائل میں انوالو تھے، بیڈ ہیبٹس میں انوالو تھے، زیادہ سوچا کرتے تھے، زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، زیادہ ڈپریس رہا کرتے تھے، دل بجھا رہتا تھا، چیزیں انجوائے نہیں کر پاتے تھے، وہ چیزیں بھی ریزالو ہو جائیں گی. اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ٹرمز، آپ کے اپنے ہی انویسٹمنٹ قوانین ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے. اگر آپ سونے میں، اگر آپ لوہے میں، اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں، اگر آپ پراپرٹی میں، اگر آپ کسی فزیکل کموڈٹی میں انوالو ہیں اور آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مانا نہیں جاتا تھا، چاہے آپ کے وسائل کم تھے، چاہے آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آرگنائزیشنز کو پسند نہیں تھے، اب وہ مانے جائیں گے. تو آپ کو ری میٹنگز کرنی چاہیے. یہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہوں گی، آپ کو دوبارہ ٹیبل ٹاک کی طرف آنا چاہیے، یہاں سے آپ کو کامیابی ملے گی. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ وہ سیجیٹیرین جو اپنی صحت میں بوجھ دیکھتے تھے، اکثر ہی اپنی صحت کو ان سپورٹیو دیکھتے تھے. لگتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن ٹھیک تھے نہیں. کبھی دل پر بوجھ، کبھی جسم میں درد، کبھی ذہن منتشر. وہ جو ہڈن ٹائپ کی سینسٹیو ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ یا تو سامنے آ جائیں گی یا تو ریزالو ہو جائیں گی ود یور جرنل میڈیکل ایفرٹس. تو ہڈن ڈیزیزز کا ریزالو ہونا بھی 11 مارچ کے بعد ممکن ہو سکے گا. آپ کے لیے بڑے فائدوں میں یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کی جو مورل سٹیٹس تھا، آپ کی جو ایک سوچنے سمجھنے کا لیول تھا، اس میں بھی امپرومنٹ آئے گی. ویژنز کا براڈ ہونا، چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا، یہ بھی ممکن ہو پائے گا. اینڈ اس سے بھی آپ اپنے لوور لیئر آف سکسیسز سے نکل کر اپر لیئر آف سکسیسز میں انوالو ہوں گے. اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ تمام کرائسز مینیج ہو جائیں گے، تمام پرابلمز آپ سالو کر لیں گے. کرائسز مینجمنٹ، پرابلم سالونگ مینٹیلٹی آپ کو اور آسائش زندگی کی طرف لے جائے گی. جب زندگی میں کوئی مصیبت نہ ہو، جب زندگی میں کوئی ریزسٹنس نہ ہو، تو آپ یقین مانیے آپ کا سفر آپ کی منزل کی طرف سپیڈ اپ ہو جاتا ہے، تیز ترقی کا سفر، عزت کا سفر. اینڈ ان سب سینیریوز کے لیے آپ کو صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے پرانے، اپنے
پرانے غم، اداسیاں، انویسٹمنٹس، نقصانات کو بھلائیے اینڈ 11 مارچ سے اپنے آپ کو دوبارہ اکٹھا کریے اینڈ اپنی کرج کو اکٹھا کر کے اپنی کامیابیوں کا سفر دوبارہ شروع کریے. 11 مارچ از دا ٹرننگ پوائنٹ فار دا سیجیٹیرین ان آل سیکٹرز آف لائف. چاہے ہاؤس وائفز ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے بزنس مینس ہوں، چاہے امپلائیز ہوں، چاہے ریسرچ ورک کرنے والے ہوں، چاہے کسی طرح کا بھی کوئی کام کرنے والے ہوں، ان کو جوپیٹر کی فیور غیر معمولی کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی. میں نے یہ والی جو فیورز آپ کو گنوائی، آپ نے دیکھا ہوگا صرف ایک پلینٹ جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے سے گنوائی، جبکہ ایک ہی پلینٹ تو نہیں ہے، 6 اور پلینٹس بھی ہیں. ان 6 پلینٹس کو میں نے کب کب طاقتور ہوں گے، کب کب آپ کو مزید فیورز دیں گے، اس کے لیے منتھلی ویڈیو بنا دی ہے. جب یہ ویڈیو ختم ہونے لگے گی تو اینڈ پر لنک آئے گا، آپ وہ منتھلی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا. اس سے اگلے 3 ہفتوں میں آپ کو کون سے پلینٹ مزید استحکام دیں گے، عید آپ کی زندگی میں خوشیاں کیسے لائے گی، مرکری کا ڈائریکٹ ہونا، وینس کا نئے اینگل پر جانا، سورج کا نئے اینگل پر جانا، یہ مزید تقویت دے گا. اگر آپ ان ایڈوانس ان سیکٹر کو جاننا چاہتے ہیں تو منتھلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، وہ آپ کے لیے فیوریبل ہوگی. جو سیجیٹیرین اپنے نیچرل فلو سے ہی اپنے آپ کو کامیابی کے ڈگر پر چلانے میں کامیاب ہو جائیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں نہ ڈرنے کی نہ کسی علاج کی. لیکن ایسے سیجیٹیرین جو سینسٹیو ہی ہیں، بیمار ہی ہیں، غصیلے ہی ہیں، ناکام ہی ہیں، انہیں ابھی رمضان کے ان دنوں میں سورہ شمس کی تلاوت کرنی چاہیے، انہیں روبی سٹون پہننا چاہیے. یہ 2 ایسی ریمیڈیز ہیں جو بہت حد تک آپ کی انٹرنل ویکنیسز کو ریپیئر کر دیتی ہے. اور اگر کوئی سیجیٹیرین ان ریمیڈیز کو آلریڈی پرفارم کر رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اس کے نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کی طرف جائیے، لیکن وہ میں پبلکلی پرسکرائب نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ اپنے انڈیویجول چارٹس کی طرف جائیے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ کمرشل فورم ہے سیجیٹیرینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید ٹاپکس کے ساتھ، مزید آسٹرولوجیکل اویئرنیس کے ساتھ، مزید نالج کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سیجیٹیرینز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.